بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو اپنے حضور بلائے گا، اس پہ اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا اور وہ شخص اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، تیری رضا کی خاطر شہید ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے جنگ لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا۔ یہ کہہ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا، اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا۔ وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے شخص، تو نے میری رضا کی خاطر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، تیری رضا کی خاطر علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو لوگوں نے تجھے عالم کہا۔ تو نے قرآن پاک اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو لوگوں نے قاری کہا۔ لہذا یہ کہہ کر اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے قرآن پڑھا، علم پڑھا، وہ اسے دنیا میں ہی حاصل ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ایک مالدار شخص کو بلائے گا، اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے میری رضا کی خاطر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیری رضا کی خاطر خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، فیاض کہیں، لہذا لوگوں نے تجھے سخی کہا، فیاض کہا، اور یہ کہہ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وہ عمل جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے وہ قبول ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عمل میں خلوص ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی عمل کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔